الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا تمام قسم کی تعریفات اس اللہ مالک و ملک کے لیے
جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے، ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، محبوب خدا، امام اعظم، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ رب العزت کے ہر انسان پر بے شمار فضل اور احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مال و دولت سے نوازا، گھر بار دیا، جائیداد دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو جسم بھی عطا کیا۔ اگر انسان باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے جسم پر نظر دوڑائے اور یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت نے میرے جسم پر کتنے انعام فضل کیے ہیں، تو وہ صرف اپنے ایک جسم کا بھی صحیح معنوں کے اندر شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر انسان کو دی ہوئی ہر چیز اس رب کی عطا کردہ ہے، لیکن انسان اس بات کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال و دولت میں نے اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، اپنے زور سے حاصل کیے ہیں۔ انسان سمجھ بیٹھتا ہے اور پھر اسی بات پر وہ غرور اور تکبر پر اتر آتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس پر ملکیت میری ہے، کسی دوسرے کو اس پر قبضہ کرنا دور کی بات ہے، میں کسی دوسرے کو اس کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے حاصل کی ہیں یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، یہ ہمیشہ میری ہیں۔ لیکن بڑی بھول ہے اس انسان کی کہ کائنات کے رب نے اس کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ رب آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت دے کر، کسی سے چھین کر، کہ میرا بندہ کتنا صبر اور اس پر شکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر کوئی انسان یہ بھی سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے پاس سب کچھ موجود ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جس طرح چاہوں اپنی زندگی گزاروں، مجھے کسی کی مدد کی، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کسی کے تعلق کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی اپنے ہی زور پر، اپنی طاقت پر گزار سکتا ہوں۔ لیکن وہ انسان بڑا ناکام انسان ہے، وہ انسان خسارہ پانے والا ہے جو یہ بات سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ انسان اپنا مال و دولت تو کیا، اپنے جسم کی حیثیت میں بھی بہت کمزور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کسی انسان نے یہ کام کر دیا، کسی نے یہ کام کر دیا، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، بڑے اس کے متعلق اعلانات ہوتے ہیں، اس کے اشتہارات چھپتے ہیں، بڑا کامیاب انسان ہے، طاقتور انسان ہے۔ وہ انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ زندگی کے کسی موڑ پر اتنی طاقت ہونے کے باوجود مجھے کسی کی مدد کی، کسی کے تعاون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ غرور تکبر کس وجہ سے کرتا ہے؟ کسی کے تعاون کی، مدد کی ضرورت پڑ جائے
کہاں ہے وہ انسان کی حیثیت، کہاں ہے وہ انسان کا زور، وہ انسان کی طاقت، وہ انسان کا گھمنڈ اور اپنے آپ کو دوسروں سے بلند کرنا کہ میں کسی سے دب نہیں سکتا۔ اگر کسی سے چند پیسے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے پھر اس کی حالت دیکھیے، کس طرح ترلے منتیں کرتا ہے، کس طرح وہ پھر دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ ہر انسان مدد کا محتاج ہے، لیکن مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور جہاں انسان دھر دھر کی ٹھوکریں کھا کے پھر پلٹ کر بھی اپنے رب کی طرف ہی آتا ہے کہ اے اللہ میری یہ ضرورت ہے، اے اللہ میں تجھ سے یہ اپنی مدد چاہتا ہوں، میری مدد کر دے، اور اللہ رب العزت پھر اس انسان کی مدد کرتے ہیں، پھر وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہتا۔ اور اللہ رب العزت بھی وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اللہ رب العزت ہی سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ رب العزت ہی تمہارا دوست ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اور انسان اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دھر پر جھکتا ہے، مدد چاہتا ہے، اپنی ضروریات کسی دوسرے کے پاس رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ رب العزت اگر کسی کی مدد کر دے، اللہ اگر کسی کے ساتھ ہو، کسی کی رب مدد کر دے تو پھر وہ کسی کے اوپر غالب آ جائے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے غلبے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت ہی کسی انسان کو چھوڑ دے، اللہ اس کی مدد نہ کرے، وہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، وہ کسی اور کے پیچھے لگ جائے، تو پھر وہ چاہے دنیا کی کتنی بھی طاقتیں اس کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ انسان اپنی اس حیثیت سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کریں، ان کا توکل ہونا چاہیے تو اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ اور پھر جس کی اللہ مدد کرتا ہے اور وہ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے، جو اپنا مددگار اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے۔ دوست جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے گھر والوں کو وہ بات نہیں بتا سکتا، اپنا راز کسی اور کے پاس نہیں رکھ سکتا، اپنے دوست کو بنا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اگر میرا سب سے کوئی بڑا مددگار ہے یا دنیا میں سب سے بڑا کوئی میرا رازدان ہے تو وہ میرا دوست ہے، انسان اس پر اعتبار کرتا ہے۔ لیکن جس کا اللہ دوست بن جائے، جس کا اللہ دوست بن جائے، وہ اپنے رب کو دوست بنا لے، پھر اس دنیا کے اندر کسی اور کی دوستی کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ رب العزت کے پھر دوست کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے، کن کا اللہ دوست ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا دوست ہوں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد ان کو اندھیروں سے، ان کو ان ظلمتوں سے نکال کر اللہ رب العزت نور اور روشنی کی طرف لے آیا، ان کو ہدایت مل گئی۔ وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا اور انہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا، وہ شیطان کے دوست بن گئے، شیطان کے رستے پر چل پڑے، اور پھر شیطان نے ان کو نور اور ہدایت کے اس رستے سے ہٹا کر
ظلمت اور تاریکیوں کے رستوں پر چلا دیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کے دوست جن کا اللہ دوست بن جاتا ہے، اور جو رب کا انکاری ہے، کسی اور کے راستے پر چلتا ہے، نتیجے میں سزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کا دوست ہے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو مانا، اس کے رسول کو مانا، اللہ کا حکم مانا، اس کے رسول کے حکم پر چلے، ان کے رستے پر چلے، ان کا رب دوست ہے۔ اور جو ان کے رستے پر نہیں چلا، ان کی بات نہیں مانی، اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کا دوست نہیں ہوں۔ اور اسی طرح پھر جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست کا دشمن بنا، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، پھر اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف سے اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے جو میرے دوست کا دشمن بن گیا، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العزت اپنے دوست کے رستے میں آنے والے ہر رکاوٹ کو یا ان رکاوٹ بننے والے لوگوں کو اللہ رب العزت خود ہی دور ہٹا دیتا ہے، اور پھر ان کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور انسان کو یہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جب کمزور ہو، کسی قسم کی اپنے اوپر کمزوری محسوس کرتا ہے، پھر وہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ اب اس کو وہ کمزوری کیوں پیش آئے؟ کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو انسان کے خود کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ انسان اس کو جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھ سے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو مصیبتیں اس کی اپنی وجہ سے آتی ہیں، اس کے اپنے کمائے ہوئے وہ گناہ اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے انسان پر، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے بندے سے پیار محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ جانتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ انسان اللہ کا حکم نہیں مان رہا، غلط راستے پر چل رہا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہم جانتے ہوئے بھی اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جانتے ہوئے بھی انسان کی بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ جو ایمان لا کر بھی اللہ کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور کے رستے پر چل پڑے، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حاجات، یہ ضروریات کوئی اور پوری کر سکتا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ، انہوں نے کسی اور کو اپنی مدد کرنے والا سمجھا اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کام کرتا ہے، جو اللہ کے لائق یہ کام ہے، جو اللہ کے لائق یہ کام ہے،
یعنی کسی کو روٹی دینا، کسی کو رزق دینا، کسی کی ضروریات کو پورا کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ اللہ رب العزت کے کام ہے، یہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اگر اللہ روٹی دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اگر ضروریات اللہ پوری کرتا ہے میری ضروریات کوئی اور بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ ضروریات حاجات کو سنتا ہے، کوئی اور بھی سن سکتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اس نے کسی اور کو اپنا مددگار سمجھ لیا، اس نے کسی اور کو یہ سمجھ لیا کہ یہ میری ضروریات پوری کر سکتا ہے، مجھے رزق دے سکتا ہے، میرا تعاون کر سکتا ہے، میرے ساتھ مدد کر سکتا ہے، کسی اور کو سمجھ بیٹھا۔ اللہ پھر اس کا دوست نہیں رہتا، پھر اس کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اور انسان پکارتا کس کو؟ اللہ کی ذات، اس کو موت تو دور کی بات اور نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ تک نہیں آتی۔ اللہ کی ذات جو کھانے سے بے پرواہ ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے لیے اس نے بنائے ہیں، اور وہ اللہ ہمارے لیے سب کچھ بیچتا ہے۔ تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کن کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں؟ جو ہم سے بھی کم تر ہیں۔ یعنی کوئی انسان نیک تھا، فوت ہو گیا، اب وہ فوت ہوا، اس کو دفنا دیا گیا، اس کی قبر پر مزار بنا، اب لوگ اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کے دربار پر پہنچ جاتے۔ او اللہ کے بندو، او دیکھو کس سے مانگ رہے اور کس کو اپنا مددگار سمجھ رہے ہو، اور تم اس سے بہتر ہو، وہ تو تم سے بھی اب کم تر ہے۔ تم اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہو، اپنی زبان ہلا سکتے ہو، تم چل پھر سکتے ہو، بول سکتے ہو، اس کے پاس تو یہ چیزیں بھی موجود نہیں ہیں، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ اور تم زمین کے اوپر ہو، وہ زمین کے اندر ہے، تم مٹی کے اوپر ہو، وہ مٹی کے نیچے ہے، تمہاری ضرورتیں کیسی پورے کرے گا؟ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، وہ پہلو نہیں بدل سکتا، وہ کچھ بول نہیں سکتا، وہ محتاج ہے۔ اب وہ فوت ہوا، دفنانے کے لیے بھی اس کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تیری مدد کیسے وہ پوری کرے گا؟ تیری ضروریات کیسے سنے گا؟ تیری ضروریات کو وہ کیسے پورا کرے گا؟ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی مدد میں تاخیر کیوں ہے؟ ہم رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم رب سے اپنی حاجات ضروریات کا سوال اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، تو بھی ہمارے لیے اتنی دیر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا اعتماد کرنا چھوڑ دیا جتنا اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پر ایک مومن کے لیے بنتا تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ کار لا دیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد میں ہمارے لیے تاخیر ہو گئی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے تو تم سے کہا تھا کہ نہ تم کمزور ہو جانا، نہ تم کسی حوالے سے غم کرنا، تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، اپنے رب پر ایمان صحیح طریقے سے لائے ہو نا، تو پھر تم کمزور نہ ہونا، کسی بھی معاملے میں غم نہ کرنا، اللہ رب العزت تمہیں ضرور غالب کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی مدد ہمارے لیے اس لیے جلدی نہیں آتی کیونکہ ہم نے نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے، ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے، ہم شیطان کے رستے پر چل پڑے، اس لیے اللہ رب العزت کی مدد میں ہمارے لیے تاخیر ہوئی، ہم نے نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے، اچھے اعمال والا وہ رستہ چھوڑ دیا، ہم نے غلط اعمال گناہوں کے رستے پر چل پڑے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے
اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حکم دیا تھا وہ ان باتوں پر چلے، تو پھر اس کے بعد اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو زمین کے اندر دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دے گا، ان کو بلند اور نمایاں کر دے گا، جس طرح اللہ رب العزت نے ان سے پہلے لوگوں کو کیا، اور پھر ان کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دین کو ان لوگوں کے اندر غالب کرے گا جن کے لیے اللہ نے اس کو پسند کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے خوف کو امن کے اندر بدل دے گا، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کے اندر امن ہوگا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر جس نے ان باتوں سے انکار کیا، جس نے اللہ کے ساتھ اس بات کو سننے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ فاسق ہے، وہ اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کوئی نیک اعمال کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ خلوص نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ رب العزت اس امت کی مدد اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھ بیٹھو میں امیر ہوں، میں مالدار ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہوں۔ یہ نہ سمجھو اللہ رب العزت تمہیں بھی دیتا ہے تو غریبوں کی وجہ سے دیتا ہے، اور تم کسی غریب پر خرچ کرو گے، تم اپنا روپیہ کسی غریب کو دو گے، تم غریب کو روٹی دو گے، اس کو پہننے کے لیے کپڑا دو گے، تو اللہ رب العزت اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں دے گا۔ اور اللہ رب العزت اسی طرح ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ہماری نماز کے اندر بھی توجہ نہیں ہوتی۔ ہم بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری توجہ کسی اور طرف ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں میں نے اس کے بعد کام کیا کرنا ہے، میں نے نماز ادا کرنے کے بعد کہاں جانا ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ سوچیں ہوتی ہیں، میں نے گھر میں جا کے کون سا کام کرنا ہے، اب میں کیا کر کے آیا ہوں۔ یہ سارے انسان کے ذہن کے اندر خیالات ہیں۔ وہ نماز ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر امام اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی اس کو آواز نہ پتہ چلے تو شاید وہ وہیں کھڑا رہے۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر اتنی جلدی نہیں آتی جتنا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اگر کسی انسان کو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اللہ سے وہ مدد طلب کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز ادا کرے اور پھر اللہ سے مدد مانگے۔ ایک تو ہے نا فرض نماز، 5 نمازیں، ان سے تو جان نہیں چھوٹنی، یہ تو فرض اور پکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ نماز ادا کرو، اس کا اتنا ثواب ہے، یہ ادا کرو، مسجد میں داخل ہو 2 نفل ادا کرو۔ اور اسی طرح نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں بھی بتائی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر انسان 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سنتیں بھی عطا کرتا ہے تو وہ بڑا ہی انسان کامیاب انسان ہے۔ لیکن ایک انسان اس سے 5 نمازوں کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام ضرور کرتا ہے،
تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی وہ چھوٹی ہوئی نمازیں اس کی سنتوں کی وجہ سے پوری کر کے اس کو بخش دیں، اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں۔ اور اسی طرح ہم نے اللہ کے دین کی مدد سے انحراف کر لیا، اپنا منہ پھیر لیا، تو اس لیے بھی اللہ کی مدد میں ہمارے لیے تاخیر ہے۔ اب ہم سوچیں اللہ کے دین کی مدد، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لہم واذل اعمالہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ اللہ کے دین کی مدد یعنی اللہ کا دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وہ پہنچا دین، اللہ کے رسول کے فرامین، یہ قرآن، یہ لوگوں کو سکھلانا، اللہ کے رسول کے فرامین دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس اگر ایک آیت بھی ہو، قرآن کی ایک آیت بھی جانتا ہے، اللہ یا اس کے رسول کے ایک فرمان کو بھی جانتا ہے، وہ دوسروں کو پہنچائے۔ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں یہ ذمہ داری خطیب کی ہے، یہ مولوی کی ہے، یہ امام کی ہے، یہ قاری کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو دین پہنچائیں۔ ہم جو مرضی کریں، ہم دنیا کے اندر جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر مولوی بخشیں گے ہم بھی بخشے جائیں گے، تو پھر اس فرمان کا کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس تک اللہ یا اس کے رسول کے ایک بھی فرمان پہنچا، اس کا دوسروں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنا ہے کہ وہ امام جو اپنے غرور کے لیے، تکبر کے لیے وہ لوگوں کو دین سکھلاتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو دین کی بات جانتا ہوا بھی کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، اس کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ لوگ جنہوں نے ایک بھی بات اللہ کے دین کی چھپائی، ان کا پیٹ کاٹ کر ان کی انتڑیاں نکالی جائیں گی، پھلائی جائیں گی، یہ ان کی سزا ہوگی قیامت کے دن۔ اب بتائیے یہ ذمہ داری صرف مولوی یا امام، خطیب یا قاری کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک انسان کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہوگی اور ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ رب العزت بڑا ہی قوتوں والا غالب ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں زمین کے اندر ثابت قدم کر دے، تمہارے پاؤں اس زمین کے اندر جما دے، تو پھر اس کے بعد تم نے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ تم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تم نے زکوٰۃ دینی ہے، پھر اس کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے لوگوں کو نیک کام کا حکم دینا ہے اور برائی کے راستے سے روکنا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، نماز ادا کرے، اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دے اور لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلائے، اور اسی طرح اگر کوئی برا کام کسی کو کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اس برے کام سے اچھے طریقے کے ساتھ روکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد للہ
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر